تراشتا ہے سفر کی یہ قسط نمبر 11 ہے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ملگجہ سا اجالا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ میں کچھ دیر یوں ہی قسمبندی سے بازوں میں سر دیے لیٹی رہی۔ رات بھر عجیب و غریب چہرے خواب میں آ کر مجھے ڈراتے رہے تھے۔ کبھی غنودگی میں گھنگروں کی آواز سنائی دیتی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، پھر ذرا نیند کا غلبہ ہوتا تو چاروں جانب سے ایک ہی لہر سے مختلف آوازیں سنائی دیتی اور نہ جانے کون کون سے فکرے مستقل مجھے ڈسٹرب کرتے رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت سر میں شدید درد ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں ادھوری نیند کی کرواہٹ بھی بڑھی ہوئی تھی۔ بھاری پوٹوں کو بمشکل حرکت دیتے ہوئے میں نے وقت دیکھا اور پھر انٹرکام پر ملازمہ کو چائے لانے کی ہدایت کرتے ہوئے میں بستر سے اٹھ گئی تھی۔ بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے میں گلاس ونڈو تک آئی تو تب مجھے احساس ہوا کہ رات بھر کھڑکیوں پہ ہونے والی دستک جو مجھے خوفزدہ کرتی رہی تھی، وہ دراصل یہ اس بارش کی شرارت تھی جو اس وقت بھی بہت باریک اور نرم فوار کی صورت زمین پر گر رہی تھی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں نے جانے کب قبضہ جمایا تھا اور اب بڑی مستقل مزاجی سے روشنی کے دیوتا کو پابند کیے ہوئے تھی اور 8 بجنے کے باوجود بھرپور اجالا نظروں سے اوجھل تھا۔ میں دروازہ کھول کر ٹیرس پر چلی آئی۔ خنک ہوا نے بڑی دیدہ دلیری سے مجھے اپنی باہوں میں قید کر لیا تھا۔ ماحول کی ہر چیز اس وقت ایک عجیب سی سکوت میں ڈھکی ہوئی تھی۔ بارش کی کنمن کی سوا کوئی اور آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ چشم برگ سے بارش کے قطرے آنسوں کی صورت ٹوٹ کر گرتے تو سبز گھاس بڑے شوق سے اس قطرہ آب کو اپنی زلفوں میں سجا لیتی۔ میں نے ذرا سا آگے کو جھک کر دیکھا۔ ارد گرد کے گھروں میں بھی ہر روز کی چہل پہل نہ تھی۔ گویا جاتے جاتے موسم نے پلٹ کر ایک مرتبہ پھر لوگوں کو ان کے گھروں میں مصلوب کر دیا تھا۔ تبھی ایک سفید گاڑی گیٹ میں داخل ہوئی۔ میں نے یوں ہی ٹیرس کے گرل پر جھکے گاڑی کے اندر بیٹھے شخص کو دیکھنا چاہا۔ گاڑی سیدھی پورچ میں گئی تھی اور اندر سے برآمد ہونے والا شخص یقیناً ولید احتشام ہی تھا۔ پورچ سے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا اور اس قدر اچانک اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا کہ میں بے خیالی میں اس پر جمی نظریں ہٹا بھی نہ سکی تھی۔ اس نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بڑے اسٹائل سے ہاتھ ہلا کر غالباً ہیلو کہا تھا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں سر جھٹک کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ چائے پی کر ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ کل شام کا واقعہ ایک بار پھر اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ میری آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ رات بھر میں سینکڑوں مرتبہ سوچے گئے سوال ایک مرتبہ پھر شعور کی سطح پر نوکیلے کانٹوں کی طرح اگنے لگے تھے۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو پتھریلے حساب کے مالک جمشید افندی کو اس حد تک متاثر کر گئی تھی؟ اس کی غیر حالت میرے لیے باعث تعجب تھی۔ اور وہ مستان شاہ کون تھا؟ اور یہ بات بذات خود کتنی عجیب ہے کہ مستان شاہ 28 سال قبل مر چکا ہے اور افندی کہتا ہے کہ وہ آج بھی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ یا خدا! میں بے چینی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ سالانہ تقریب کے بعد اب 2 روز کے لیے بند رہتا تھا، اس لیے 2 دن انتظار کی کلفت مجھے مجبوراً اٹھانی پڑی تھی۔ اور جب تیسرے روز وہاں پہنچنے پر عاصم کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنا بزنس ٹور ادھورا چھوڑ کر صرف تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے اور پرسوں شام دوبارہ امریکہ روانہ ہو گئے تھے، تو میں نے ایک طویل سانس لے کر اس پر سے نظریں ہٹا کر درختوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا جو اس وقت بالکل گمسم کھڑے تھے۔ ایسے ہی کوئی اداس سی چپ مجھے اپنے وجود میں گھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ تب میں چپ چاپ واپس گھر لوٹ آئی تھی، جہاں ونیزا کڑے تیوروں کے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی۔ حد ہوتی ہے یا بے وقوفی کی بھی! یہ کوئی موسم ہے گھر سے باہر نکلنے کا اور پھر سیر و تفریح کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں۔ کچھ معلوم ہے؟ ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے؟ اس نے اپنی دانست میں مجھے ڈرانا چاہا تھا، مگر میں اپنی سوچوں میں گم اسے تمام نوٹس اور کتابیں بیگ میں ٹھوستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بہت ڈیل دے چکی ہوں میں تمہیں، مگر اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے کسی سخت گیر استاد کی طرح مجھے گھورتے ہوئے اٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ چل دی اور پھر نہ صرف ایگزام شروع ہونے سے پہلے بلکہ بعد میں بھی میری اس طرح سے مدد کی تھی کہ بسا اوقات میں خود سے شرمندہ ہو جایا کرتی تھی۔ اپنا پیپر وہ ہمیشہ وقت سے پہلے مکمل کر لیا کرتی تھی، پھر سب سے نظر بچا کر بغیر میری مزاحمت کا نوٹس لیے میری شیٹ اپنے قبضے میں لے کر بڑی روانی سے وہ سوال حل کیا کرتی تھی جو میں نہ کر سکتی تھی۔ بچپن سے ایک ساتھ قلم پکڑنا اور ایک ساتھ لکھنا سیکھا تھا، سو رائٹنگ بھی 19-20 کا ہی فرق تھا۔ اور آخری پیپر والے دن جب میں لمبی تان کر سونے اور ونیزا حماد کے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی کہ اتنے روز سے اس نے حماد کو صاف منع کر دیا تھا کہ وہ فون کرنے گھر اور خواب میں آنے کی زحمت نہ کرے۔ تبھی داور انکل نے آفس سے فون کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ جرمنی جانے کے لیے ونیزا کی کل کی سیٹ کنفرم ہو چکی ہے۔ اور یہ خبر پا کر ونیزا بیچارگی سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے تایا مستقل طور پر جرمنی میں مقیم تھے اور ایک عرصے سے ونیزا کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے رہے تھے، جو ونیزا نے اب آ کر قبول تو کر لی تھی مگر اتنی جلدی جانے پر رضامند بھی نہ تھی۔ بہرحال اب اپنے پروگرام ملتوی کرتے ہوئے
2 دن شاپنگ میں گزارا اور رات پیکنگ کرتے ہوئے اور پھر اس کی ڈھیروں نصیحتیں سمیٹتے ہوئے میں اس وقت ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی جب PIA کا مسافر بردار طیارہ آسمان کے وسطوں میں ایک نقطے کی شکل میں مدم ہو گیا تھا۔ انکل ٹاور اور پھپھو کو خدا حافظ کہہ کر میں گھر کی طرف روانہ ہوئی تو تب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے بیڈ روم کے لیے بے طرح اداس ہوں۔ پیپرز کے دوران سونے کا وقت کہاں ملتا تھا، سو اب بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ گرم پانی سے شاور لے کر اس وقت تک سوتی رہوں گی جب تک جاگنے کی شدید خواہش نہ ہوگی، اور اس کے بعد میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا اور وہ اپنے پورے قد سمیت میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تب مجھے یاد آیا چند روز قبل آصم نے فون پر گفتگو کے دوران بتایا تھا کہ وہ 1-2 روز میں وطن لوٹنے والا ہے، اور فون پر ہونے والی بات چیت کے بعد ہی منیزا نے سرسری انداز میں مجھ سے جمشید افندی کے متعلق پوچھا تھا۔ کچھ لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد میں نے کہا، مجھے نہیں لگتا میں اس شخص کو لفظوں میں ڈھال سکتی ہوں، اس سے متعارف ہونے کے لیے تمہیں خود اس سے ملنا ہوگا۔ ریلی کیا ایسی ہی سپر چیز ہے وہ؟ منیزا نے حد درجہ حیرت سے پوچھا تھا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بس یس ہی از اونلی ون۔ اوہ، تمہارے مزاج کی تبدیلی اسی کے مرہون منت تو نہیں؟ اس نے کوشتی نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور میں نے ایمانداری سے اعتراف کیا تھا، ہاں، یہ درست ہے کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ میں نے اسی سے سیکھا ہے، اور اگر سرِ راہ وہ مجھے نہ مل جاتا تو شاید میں ان گرد آلود راستوں میں اپنا آپ کھو چکی ہوتی۔ اور میں نے دیکھا تھا کہ منیزا نے بہت عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا تھا، اور تب میں نے اسے پکار کر کہا تھا، سنو، اسے کوئی محبت و ہبت کا چکر مت سمجھنا، وہ ایک مسیحا ہے اور مسیحا سے محبت نہیں عقیدت کی جاتی ہے۔ گیٹ کھولتے ہوئے چوکیدار نے اس زوردار طریقے سے سلام جھاڑا تھا کہ میں یکلخت ہی اپنے خیالات سے نکل آئی تھی، تو گویا دوسرا اہم ترین کام دارالطاف میں حاضری کا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بھرپور نیند کی خواہش لیے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی، مگر پاپا کے لوگ بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں ٹھٹک گئی تھی۔ پاپا کی ڈیتھ کے بعد سے اس کمرے کی چابی میرے پاس تھی، اور اس تمام عرصے میں میرے سوا کبھی کوئی اس بیڈ روم میں نہیں جاتا تھا، بلکہ میں نے کسی کو اتنی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ مگر اب اندر سے آتی آوازوں اور اٹھا پٹک سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کمرے کو نہ صرف کھول دیا گیا ہے بلکہ اندر ایک سے زیادہ افراد موجود بھی ہیں۔ حیران ہوتے ہوئے میں چند قدم پیچھے پلٹ کر آئی تھی، اور دروازہ کھولنے کے بعد میں نے کمرے کی جو حالت دیکھی تھی اس نے چند لمحوں کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ عجیب بے ترتیبی سی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی پاپا کی بڑی سی فریم شدہ تصویر خوش آمدید کہتے ہوئے محسوس ہوا کرتی تھی، اور اس وقت اپنے مخصوص مقام سے غائب تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل تمام چیزوں سے خالی تھا، حتیٰ کہ خالی درازیں یوں ہی کھلی پڑی تھی۔ ٹیبل لیمپ آڑا ترچھا زمین پر گرا ہوا تھا۔ پاپا کے تمام ملبوسات بیڈ پر ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ ملازم وارڈروب کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں شستر سی اپنی جگہ کھڑی کمرے کی ابتر حالت کو دیکھ رہی تھی، تبھی ایک ملازم کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ شامزے بی بی آپ؟ اس کے لہجے اور چہرے پہ اتنی حیرت تھی کہ جیسے میرا یہاں آنا ان کے لیے انتہائی غیر متوقع ہو۔ یقیناً انہیں میری غیر موجودگی میں یہ سب کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے خادم حسین؟ میں شدید دکھ کے عالم میں بولی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے جی کہ یہ کمرہ خالی کر دیں اور چیزیں اسٹور روم میں رکھوا دیں۔ اس نے سر جھکا کر آہستگی سے بتایا، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری بیگم صاحبہ کا؟ اور تم لوگ یہ سب چیزیں اسٹور روم میں رکھنے جا رہے تھے؟ شدید غم و غصے سے میری حالت ابتر ہو گئی تھی۔ ہم تو ایسا نہیں چاہتے تھے بی بی، مگر بڑی بیگم کا حکم تھا، اس لیے۔ شٹ اپ خادم حسین، جہنم میں گئی تمہاری بیگم صاحبہ، اور باہر میں جاؤ تم دونوں۔ آخر تم لوگوں کو یہ جرات کیسے ہوئی کہ اس کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ بھی لگاؤ؟ اتنا عرضہ سمجھا ہے تم لوگوں نے ان چیزوں کو؟ انہیں اسٹور روم میں رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے جسم میں دورتے خون کی گردش بے حد تیز ہو گئی تھی۔ نہیں جی، ملازم نے بے حد گھبرا کر وضاحت کرنی چاہی۔ شٹ اپ خادم حسین اینڈ گیٹ لوسٹ فرام ہیئر۔ میں دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کر پوری قوت سے چیخی تھی، اور وہ دونوں ملازم میری حالت کے پیش نظر فوراً سے بے شرط وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ آئندہ اگر کسی نے اس کمرے میں قدم بھی رکھا تو یاد رکھو میں اسے شوٹ کر دوں گی۔ خبردار، اگر آج کے بعد تمہارے ناپاک ہاتھوں نے اس کمرے کی کسی چیز کو چھونے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ کیا سمجھا ہے تم لوگوں نے؟ یوں ایمان حسن کو دربدر کر دو گے، اس کی ہر نشانی مٹا دو گے؟ مگر ابھی میں زندہ ہوں شامزے ایمان کے جیتے جی تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ان کے پیچھے دہاڑی تھی، کوئی سرخ رنگ کی آگ تھی جس نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جسم کا سارا خون جیسے کنپٹیوں میں جمع ہو کر دھڑک رہا تھا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا
کہ میں کیا کر ڈالوں۔ کچھ لمحوں بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کمرے میں تنہا کھڑی چلا رہی ہوں۔ ملازم جانے کب کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ تب میں نے کمرے کو ایک نظر دوبارہ دیکھا۔ شدید غصے میں میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے ایسی دھند تھی کہ کمرے کا منظر بھی مجھ پر واضح نہیں ہو پایا تھا۔ میں یوں ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلی اور قریبی صوفے پر گھرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل اس وقت جیسے سلگ رہا تھا۔ یہ عورت پاپا کا ایک ایک نقش مٹا دینا چاہتی ہے، مگر میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ میرے خون میں ایک بار پھر ابال آنے لگا تھا۔ ہیلو شانزے ڈارلنگ، وہی کانوں میں گھستی ہوئی شاطر آواز میں لقب میں ابھری تھی، اور میں نے لاشعوری طور پر دونوں جبڑے سختی سے ایک دوسرے میں جما دیے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا سر اوپر اٹھا کر میں ابھی انہیں پلٹ کر دیکھ بھی نہ پائی تھی جب وہ پیچھے سے ہی دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر جمع کر چکی تھیں، اور اپنے چہرے پر ان کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرنے سے پہلے ہی میں ترک کر ان کی گرفت سے آزاد ہو گئی تھی۔ ان کا چہرہ ایک دم ہی خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شانزے، انہوں نے غصے اور ناراضگی سے مجھے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنے تیز ہوتے تنفس کے ساتھ بغیر کچھ کہے آگے بڑھی تھی اور ایک جھٹکے سے بیڈ روم کا دروازہ چوپٹ کھول دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میری لہجے و انداز پر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرائی تھی، مگر جلدی انہوں نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ ہاں، وہ میری ایک فرینڈ آ رہی ہیں، یہ کمرہ اس کے لیے سیٹ کرنا ہے۔ نظریں چراتے ہوئے انہوں نے سپار سے لہجے میں کہا تھا۔ 20 کمرے خالی پڑے ہیں اس محل نما کوٹھی میں، پھر یہ کمرہ کیوں؟ میں اپنی سرخ آنکھوں سمیت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اور کیا آپ نہیں جانتی تھی کہ یہ کمرہ اور اس کمرے کی ہر چیز مجھے کس قدر عزیز ہے؟ میرا لہجہ حد درجہ تلخ اور آنکھوں میں اس عورت کے لیے تنفر ہی تنفر تھا۔ میرا یہ بھرپورا ہوا انداز ان کے لیے نیا ہی نہیں، ناقابل قبول بھی تھا۔ ڈونٹ بی سلی شانزے، تمہیں قوم کا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کا لہجہ درست تھا۔ ایک شخص اگر اس دنیا میں موجود ہی نہیں تو اس کی چیزیں سین کر رکھنے سے آخر کیا حاصل؟ اور تم یہ حقیقت کیوں تسلیم نہیں کر لیتی ہو کہ تمہارا باپ مر چکا ہے اور اس کی کتابیں، کپڑے، سامان محض کاٹ کباڑ؟ اسٹاپ اٹ۔ میرے صبر کا پیمانہ جیسے ایک دم چھلک گیا تھا۔ جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ میرا باپ مر گیا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، آپ بھی جانتی ہیں کہ میرا باپ مرا نہیں بلکہ اسے شٹ اپ شانزے، آئی سے جسٹ شٹ اپ۔ وہ اس قدر زور سے دہانی تھی کہ میرے الفاظ اس شور میں کہیں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جیسے ایک دم خون اتر آیا تھا۔ چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد ہوا تھا اور پھر جیسے ان کے جسم کا سارا خون ان کے چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگر تم ایک لفظ بھی بولنی شانزے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ انداز میں میری طرف بڑھی تھی۔ سچ سننے کا حوصلہ نہیں اور مار دینے کی دھمکی دے رہی ہیں؟ کتنا آسان ہے آپ کے لیے ایک جیتے جاگتے انسان، میں نے زہر کھان لہجے میں کہنا چاہا تھا، مگر انہوں نے وحشی انداز میں میری بات کاٹ دی تھی۔ شانزے ڈونٹ میک می لوز مائی ٹیمپر، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گی۔ برداشت کی حد تو میری ختم ہوئی ہے محترمہ۔ جو بات آپ میری زبان نہیں سن پا رہی، کل وہ آپ کو ساری دنیا سے سننی پڑے گی۔ جانے کب کا رکا ہوا لاوا نکلا تھا جو سوچنے سمجھے کی ہر صلاحیت کو سلب کر کے ایک عجیب وحشت دل و دماغ میں پھیلا گیا تھا۔ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی شانزے؟ وہ عجیب ہذیانی انداز میں میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں سب کو بتاؤں گی، ایک ایک کو بتاؤں گی کہ میں نے چیخ کر کہنا چاہا تھا کہ ان کا پوری قوت سے مارا گیا تھپڑ میرے حواس معلق کر گیا تھا۔ میں لڑکھڑا کر عقب میں دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ کسی وحشی شیرنی کی طرح مجھ پر پل پڑی تھی۔ میں اپنی جگہ سن سی ہو کر ایک ویل ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ، ایک کامیاب سوشل وومن کو ایک دیہاتی لڑاکا عورت کے روپ میں بدلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے دونوں بازو دبوچے، کف اڑاتے، سیاہ پڑتے چہرے کے ساتھ چیخ کر مجھے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی جو بچپن سے آج تک میری نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی حیرت بڑی آواز نزدیک سے ابھری تھی۔ فصیحہ، کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ آر یو کریزی؟ احتشام احمد نے ایک جھٹکے سے انہیں مجھ سے دور کیا تھا، مگر وہ اس وقت آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے احتشام، آئی ول کل ہر۔ ان کی ہذیانی کیفیت نے احتشام احمد کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ احتشام احمد، کرنے دیجیے انہیں جو یہ کرنا چاہتی ہیں۔ ہر مجرم سزا سے بچنے کے لیے جرم کا ہر ثبوت ختم کر دینا چاہتا ہے۔ انہیں بھی یہ کام کرنے دیں۔ میں نے بے خوف و نڈر لہجے میں نفرت سے کہا تھا۔ میں کہتی ہوں تم اپنی بکواس بند کرو۔ وہ پوری قوت سے دہا رہی تھی اور احتشام احمد کی گرفت سے آزاد ہو کر مجھ پر جھپٹی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پہ بازو رکھ کر اپنے بچاؤ نہ کیا ہوتا تو شاید ان کے لمبے ناخن میرے چہرے کا گوشت اکھیڑ کر رکھ دیتے۔ فصیحہ، پاگل ہوئی ہو تم؟ احتشام احمد نے اس دفعہ انہیں بازو سے پکڑ کر گھسیٹا تو صوفے پر گرا دیا۔ تم نہیں جانتے احتشام، یہ میری بیٹی ہونے کے باوجود مجھے دنیا کی نظروں میں ذلیل کرانا چاہتی ہے۔ یہ میرے لیے درد سر بنتی جا رہی ہے۔ پہلے اس ایمان ایسا نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، اب اس کی زبان اس کے منہ میں آ گئی ہے۔ وہ کمینہ ذلیل شخص
خود تو مر گیا مگر اس عذاب کو مستقل میرے سر پر ڈال گیا ہے۔ وضیحہ ہوش میں آؤ، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ایک مرے ہوئے انسان کے بارے میں اس طرح کہنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ احتشام محمد غیر انسان ہوتے ہوئے اس بات کو برداشت نہ کر سکا تو میں بیٹی ہونے کے ناطے سب کس طرح برداشت کر سکتی تھی؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس عورت کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں جس کی کوکھ سے جنم لینا میرے لیے شرمندگی کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر وہ تو جیسے خود پر اقتدار کھو کر ملغوزات پہ اتر آئی تھی جو میرے لیے برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ احتشام محمد انہیں قابو نہ کر پا رہے تھے۔ میں جھٹکے سے اٹھی تھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ شانزے بیٹا رکو۔ احتشام محمد میرے پیچھے لگ گئے تھے اور میں راستے میں لگنے والی ٹھوکر اور چھلے ہوئے انگوٹھے کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی چلی گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر طوفانی انداز میں گھر سے نکلنے کے بعد میں نے کتنا چاہا تھا کہ گاڑی کسی ہیوی ٹرک سے ٹکرا جائے یا کسی پول سے، مگر ایسی کوئی دانستہ کوشش بھی مجھے کامیابی سے ہمکنار نہ کر سکی تھی۔ سمتوں کی تعین کا اندازہ اور ارادہ کیے بغیر گاڑی فل سپیڈ پہ دوڑاتے ہوئے میں نے اندر کی ساری وحشت ان سڑکوں کو رونتے ہوئے نکالنی چاہی تھی، مگر کتنا وقت بیت گیا تھا۔ تبھی گاڑی ہلکے ہلکے جھٹکے کھاتے ہوئے رک گئی تھی۔ کیا ہوتا اگر آج اس وجود کے پرخچے اڑ گئے ہوتے اور سانس کی ڈور ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی ہوتی؟ میں نے تھک کر اسٹیئرنگ پر سر گرا دیا تھا۔ تنے تنے سانپ ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ بند آنکھوں سمیت کتنے ہی لمحے یوں چپکے سے گزر گئے تو میں نے دھیرے دھیرے سر اٹھایا۔ آسمان کے کناروں پر سرمئی شام اپنا ڈیرا جما رہی تھی۔ گاڑی میں سے پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے منجمد وجود کو مشکل حرکت دیتے ہوئے باہر نکلی تھی، جس طرح انتہائی زوردار زلزلے کے بعد کوئی زمین یکلخت ساکت ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح کا سکون میرے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے اطراف پہ ڈالی۔ سارا ماحول مکمل اجنبی تھا۔ میں نے یوں ہی سر جھکا کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک گاڑی میرے برابر آ کر رکی۔ ایکسکیوز می مس، وہ پیچھے جو گاڑی کھڑی ہے آپ کی ہے؟ سوزوکی کار میں بیٹھے آدمی نے پوچھا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہاں دور دور تک آپ کو سواری نہیں ملے گی۔ میں نے مرے مرے قدم روک کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، چوڑو چکا لٹیرا، کوئی بھی اوباش انسان، مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ چند قدم پیدل چلنا بھی میرے لیے دشوار تھا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے اپنے سوئے سوئے ذہن پر پورا زور دیتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ دارالطاف ایک اسی جگہ کا خیال آیا تھا، سو میں نے اسے ایڈریس بتا دیا تھا۔ وہ نہ جانے کن کن راستوں سے ہوتا ہوا دارالطاف تک آیا تھا۔ میں نے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، یا پھر شاید میں اس پوزیشن میں نہیں تھی۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ یقیناً کوئی بھلا آدمی تھا جو مطلوبہ مقام پر گاڑی روکتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ شاید اس نے میری غیر معمولی کیفیت کو نوٹ کر لیا تھا۔ میں نفی میں سر ہلا کر گاڑی سے اتر آئی تھی اور باوجود کوشش کے اس شخص کو شکریہ کے الفاظ نہ کہہ پائی تھی۔ اسے غالباً اس کی توقع بھی نہیں تھی، اس لیے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ کس حد تک سنسان سڑک کراس کر کے میں دارالطاف کے سیاہ و بلند و بانگ گیٹ کے سامنے پہنچی تھی۔ کیا بات ہے جی، کدھر جا رہی ہیں آپ؟ کسی غیر مانوس آواز پر میں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ یہ کوئی باوردی پولیس ملازم تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تھا۔ میں نے ایک نظر اسے اور اس کے پیچھے کھڑے دوسرے پولیس مین کو دیکھا اور ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب میری نظر سیاہ آئینی گیٹ پر لگے میرے بڑے سے تالے پر پڑی تھی۔ میں نے حیرت سے پہلے بند گیٹ کو اور پھر پولیس والوں کی طرف دیکھا تھا جو ابھی تک سوالی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں بری طرح الجھ گئی تھی اور تبھی مجھے احساس ہوا تھا کہ گیٹ پر گلزار خان کی جگہ یہ پولیس مین کھڑے تھے۔ یہ بند کیوں ہے؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر میں نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ان دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ لگتا ہے بی بی آپ اخبار نہیں پڑھتی، ایک نے غالباً میری لا علمی کا مزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ انجانے خدشے میری آنکھوں کے سامنے ادھم مچانے لگے تھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے آپ کو واقعی خبر نہیں؟ بھائی نیاز احمد اس نے خوامخواہ ہی مونچھوں پر بل دیتے ہوئے دوسرے سے کہا تھا۔ ان کے پراسرار لہجے پر میرا دل خوامخواہ ہی تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس ادارے کے مالک ہیں نا محترم جمشید افندی صاحب؟ اس کا لہجہ بے حد طنزیہ تھا۔ وہ ہیروئن اسمگل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہیں کیا؟ میرے حلق سے نکلنے والی آواز چیخ کے مشابہ تھی۔ کوئی بم تھا جو میری سماعتوں کے آس پاس پھٹا تھا۔ وجود پہ جمع سناٹا ایک چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہاں جی، شک تو بڑے عرصے سے ان پر کیا جا رہا تھا، مگر بکرے کی ماں آخر کب تک ہے منا سکتی تھی؟ دیکھ لیں، چھری تلے آ ہی گئی۔ اور آپ تو جانتی ہیں قانون کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں۔ کل بما ثبوت کے حراست میں لیا ہے، اب تو اس کا پورا گینگ مل کر بھی چاہے تو اسے چھڑا نہیں سکتا۔ وہ چٹکارے لے لے کر بتا رہا تھا اور مجھے اس وقت اپنی سماعتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بے اعتبار لگی تھیں۔ بس جی، نیکی کی آڑ میں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، کالا روپیہ سفید کرنے کے بہانے ہیں سب۔ وہ دونوں آپس میں اس دکھاوے کی نیکی پر اظہار افسوس کر رہے تھے اور میری سانسیں جیسے میرے ہی وجود میں
گھسنے لگی تھی۔ میں نے اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو بے دقت حرکت دی۔ پاؤں تلے زمین ریت کی طرح سرکتی جا رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس جگہ سے دور جانا چاہ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا کہا؟ سچ کہا یا جھوٹ؟ کچھ معلوم نہ تھا۔ ذہن تمام دروازے کھڑکیاں مقفل کر کے سوچ کا ہر راستہ مسدود کر چکا تھا۔ ایک چہرے کے پیچھے کتنے چہرے، کون سا اصل اور کون سا نقل؟ طے در طے، پرت در پرت۔ اے زندگی، ابھی تیرے چہرے سے کتنے نقاب اتریں گے؟ کیا ہے تیری اصلیت؟ کتنی گہرائی میں جا کر تجھے پا سکوں گی؟ میرے قدم اونچے نیچے راستوں پر بے ترتیبی سے پڑ رہے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں پر چھائی تہیز دھند کو ہٹانا چاہا۔ میں کس راستے پر چل رہی ہوں؟ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ سجائی نہ دیا۔ ایک سیاہ گھور تاریک رات چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ میں نے بے اختیار ہاتھ مارتے ہوئے اس کالی بلا کو اپنے سے دور ہٹانا چاہا جو مجھے نگل لینے کو بے تاب ہو رہی تھی، اور اس سیاہ رات کے گوش میں سے کتنی بھیانک چہرے مجھے ڈرا رہے تھے۔ اوہ، مانگ بڑھی میری کامنی! کوئی مجھے اپنی گرفت میں لینے کو آگے بڑھ رہا تھا۔ آئی ول کل یو! بال بکھرے وحشت زدہ چہرے میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا تھا، تبھی زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی تھی، یا شاید اس کی حد یہاں تک آ کر ختم ہو گئی تھی۔ میرے لبوں سے ایک تیز چیخ نکلی تھی۔ میں خلا کی بسیط گہرائی میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ تب اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے فوراً مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے فوراً ہی کسی نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ شانزے، شانزے! کوئی بہت دور سے مجھے پکار رہا تھا، کوئی مانوس جانی پہچانی آواز۔ پلیز ہیلپ می! میں نے ٹوٹتی سانسوں کے درمیان کہنا چاہا تھا، معلوم نہیں الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلے تھے یا نہیں۔ شانزے، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ سایہ میرے اوپر جھک آیا تھا، اور میں نے کسی کھائی میں گرنے سے بچنے کے لیے پوری قوت سے اس کا بازو تھاما تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنے ناخنوں میں خون کی چہچہاہٹ کا احساس ہوا تھا، مگر میری یہ کوشش بے سود ہی ثابت ہوئی تھی، اور اندھیری بلا مجھے نگلتی چلی گئی تھی۔